میں رہتے ہیں. در حقیقت یہ معاملہ اور یہ پرابلم آج کے دور میں اس لیے پیدا ہوئی جی کہ لوگوں کی توجہ کرامت اور معجزہ کے منبع سے ہٹ گئی. کرامت ہو یا معجزہ ہو، اس کا منبع قدرت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر دکھانا چاہتا ہے. کبھی وہ نبی کے ہاتھ پہ تو معجزہ، کبھی ولی کے ہاتھ پہ تو کرامت. اب کرامت کے اندر اور معجزہ میں ہمارے ہاں خلط مبحث ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے یار آج میں نے کہا تھا بارش ہونی، بارش ہوگی، معجزہ نہیں ہو گیا. بھئی آپ کیسے، آپ کوئی نبی ہیں آپ کے ہاتھ پہ معجزہ ہوگا؟ یہ ہمارے ہاں الفاظ کثیر ہیں، اس طرح کے جملے تو بہت بولے جاتے ہیں، تو غلط ہے. اسی طرح ہمارے ہاں عموماً لوگ، بچیاں، خواتین گھروں میں بی بی زینب کا معجزہ، بی بی فاطمہ کا معجزہ، ان کے معجزات نہیں کرامات ہیں، کیونکہ معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. درست. اسی طرح جو اولیاء کرام، یہ جو بات کریم صاحب آپ نے کی ہے معجزات کے حوالے سے، مطلب جو گھروں میں خواتین پڑھتی ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ کثیر تعداد ہے. جی اب چونکہ وہ معجزہ، وہ لفظ ٹیکنیکلی ہی مسٹیک ہے، کیونکہ معجزہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے. آپ یوں کہیں بی بی زینب کی کرامات، بی بی فاطمہ کی کرامات، وہ لفظ بھی ٹھیک ہوگا. اس پر تو کریم صاحب مکمل وہ آپ نے دیکھا کتابچے چھپے ہوئے ہیں، کتابچے ہیں، اور باقاعدہ خواتین پڑھتی ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی مرد کے کان میں آواز نہ پڑ جائے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے تعلق بھی نہیں ہے. تو لہذا یہ لفظ ہی غلط ہے. معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کی کرامت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات ہیں، اگر تو وہ مکمل کرامات جیسے قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعد اب آپ بے سروپا باتوں کو کرامات سمجھ کے آج کل کچھ لوگوں کے پیچھے، اور جو پیشہ ورانہ افراد ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کرامت بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا قرآن میں ثبوت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برقیہ آپ کہتے ہیں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. تو یہ ولی کی کرامت تھی. یہ بھی قدرت الہیہ کا ہی اظہار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو کبھی ولی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر کرتا ہے. تو جہاں تک بات ہے معجزات کی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو رب قدوس نے بے تحاشا معجزات عطا کیے. ہمارے آقا جبل احد پر ہیں تو احد حرکت کرنے لگا. واہ واہ. محدثین نے لکھا وہ عشق سے جھوم رہا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی کے ساتھ احد کو تھوڑی سی ٹھوکر لگائی اور کہا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تو دیکھ نہیں رہا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما. واہ 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 واہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عمر فاروق شہید ہوں گے، عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. یہ واقعہ حدیث میں 2 مرتبہ، ایک مقام پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ذکر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بھی جانتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اوپر جلوہ فرمائے. خندق کھودتے ہوئے پتھر آ گیا بڑا سخت. صحابی عرض کرتے پیارے آقا یہ تو چٹان ٹوٹ ہی نہیں رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال پکڑ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جیسے ہی آپ نے چٹان کے اوپر کدال ماری وہ چٹان ٹوٹ گئی. فتح مبین کی سرکار نے خوشخبری عطا فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم خندق ہوتے ہوئے روم کی، فارس کی اور بڑی بڑی مملکت کی فتح یابی کی بشارتیں دے رہے تھے. بظاہر تو لگتا یہ تھا کہ آج 10,000 کا لشکر جو حملہ ور ہونے والا ہے ان سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے اور فتح دی جا رہی ہے روم اور فارس کی کامیابی کے، ہم اس پہ بھی فاتح ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واضح کیا غلبت الروم، اللہ فرماتا ہے رومی مغلوب ہوں گے. پھر وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بشارتیں درست ثابت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے صحابہ کرام بے دریغ یقین رکھتے تھے. اب خندق کا میدان ہے، کھایا نہیں ہے، 3 دن سے صحابہ بھوکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے صحابی نے کان میں عرض کیا پیارے آقا آپ کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھوڑے سے جو ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا تمام صحابہ تیار ہو جائیں، جابر نے تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. حضرت جابر دوڑ کے آئے، زوجہ سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا؟
کھانا تو 6-7 بندوں کا تھا، سرکار سارے لشکر کو لا رہے ہیں. کیا بات. ان کی زوجہ کا یقین دیکھیں کہ جو لا رہے ہیں وہ کھلا بھی دیں گے. آقا علیہ السلام تشریف لائے، لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا، آٹے کے اندر لعاب دہن ڈالا. امام الانبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹولیاں بنا کے آتے جائیں، پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھا لیا. ہانڈی میں کھانا بھی موجود ہے اور آٹا بھی تھالی میں ایسے ہی موجود ہے. آقا علیہ السلام فرش زمین پہ بٹھا کر عرش بری کی نعمتیں صحابہ کو کھلا بھی سکتے ہیں. یہ سب معجزات احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں.